اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور محسن انسانیت جان کائنات فخر موجودات سرکار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ہم اور آپ نماز جمعہ کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، دعا ہے رب قدیر سے ہماری نمازوں کو قبول فرمائیں، جمعہ کی مقبول کڑیوں میں کی جانے والی دعاؤں کو رب قدیر اپنے حبیب کے فضل سے مقبول فرمائیں۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت، رہنمائی اور رہبری کے لیے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور ہمارے نبی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب تک حضور زندہ رہے تو امت کو ہدایت کی راہ پر گامزن کرتے رہے۔ حضور کے بعد صحابہ کرام نے اس منصب کو سنبھالا۔ محترم یاد رکھے، صحابہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں سرکار علیہ السلام کے مبارک چہرے کی زیارت کی اور ایمان ہی کی حالت میں انتقال ہوا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں یقیناً ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سرکار ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ ایک بات یاد رکھے کہ حقیقت میں با کمال اور با مراد شخص وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی با کمال اور خوبی والا بنا دے۔ تو حقیقت میں ہمارے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کمال اور خوبی والے ہیں، جنہوں نے بے شمار لوگوں کو کمال اور خوبی والا بنایا۔ اور میرے آقا کا یہ فیض ہمیشہ جاری رہے گا۔ سرکار قیامت تک آنے والے اپنے جانثاروں کو کمال والا اور خوبی والا بناتے رہیں گے۔ حضور نے جن لوگوں کو کمال اور خوبی والا بنایا ان میں ایک مشہور اور معروف ہستی خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آج ان کی شہادت کا دن ہے، تو اس حوالے سے ان کی سیرت کے کچھ پہلو آپ تمامی احباب کی بارگاہ میں پیش کروں۔ یاد رکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے خود اللہ کی بارگاہ سے عمر بن خطاب کو مانگا ہے۔ حضرت عمر وہ عظیم صحابی ہے جنہیں مراد رسول کہا جاتا ہے۔ دیکھیں سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، لیکن سرکار عمر فاروق حضور کی مراد ہے۔ تو سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے ساتھ عمر فاروق کو مانگا۔ حضور دعا فرماتے اے اللہ ابو جہل کو یا عمر بن خطاب کو ان دونوں میں سے اگر تجھے کوئی پسند ہے تو اس کو اسلام عطا کر کے اسلام کو عزت عطا فرما۔
سرکار نے خاص طور پر ایک جگہ دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن خطاب خاصتاً، سرکار نے فرمایا اللہ عمر کو اسلام دے کر کے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ تو حضور نے سرکار عمر فاروق کو دعاؤں کے اندر مانگا ہے، سرکار عمر فاروق کو دعاؤں میں سرکار نے مانگا ہے، اور حضور کے لبوں سے دعا نکلی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، جب دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اللہ نے حضور کی دعا کو قبول فرمایا۔ سنیں اب حضرت عمر فاروق نے کس طریقے سے اسلام کو قبول کیا۔ اس وقت لوگ زیادہ اسلام میں آنے لگے، تعداد بڑھنے لگی، لوگ جوق در جوق اسلام میں آ رہے تھے۔ اب کافر ڈر گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ جوق در جوق اسلام میں آ رہے ہیں، اگر ان کی تعداد بڑھتی رہی تو پھر ہماری خیر نہیں ہے، ہمیں نصف و نابود کر دیں گے۔ انہوں نے میٹنگ کی، میٹنگ کے اندر فیصلہ ہوا کیا کیا جائے۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ معاذ اللہ محمد کو یہ قتل کر دیا جائے، سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہ مشورہ تو ہوا، اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ محمد کو قتل کون کرے گا۔ مجمع بلایا، اعلان کیا کہ کون ہے وہ بہادر جو محمد کو قتل کرے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا میں ہوں جو محمد کو معاذ اللہ قتل کروں گا۔ اس کہنے والے نے کہا عمر تو نہیں؟ کہا ہاں میں عمر ہوں، میں محمد کو قتل کروں گا۔ اور اس نے کہا کہ عمر تیرے سوا محمد کو کوئی قتل ہی نہیں کر سکتا، جا تلوار لے کر کے محمد کو قتل کر دے۔ حضرت عمر تلوار لے کر کے نکلے۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ۔ کھلی تلوار دیکھی تو حضرت نعیم نے کہا آج کسی کی خیر نہیں ہے۔ عمر تلوار لے کر کے جا رہا ہے۔ کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ جو اسلام کا چراغ جل رہا ہے اسے بجھانے جا رہا ہوں، اس محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے کہا عمر تجھے کیا ملے گا محمد کو قتل کر کے؟ اگر تو محمد کو قتل کر دے گا تو بنو ہاشم تجھے قتل کر دیں گے اس کے بدلے میں۔ عمر نے کہا لگتا ہے تو نے بھی اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، تو بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیا بات ہے؟ تو عمر نے کہا چلو پہلے تجھ سے شروعات کرتا ہوں، پہلے تجھے قتل کروں گا پھر محمد کو جا کر کے قتل کروں گا۔ تو حضرت عمر نے تلوار اٹھائی۔ حضرت نعیم نے کہا عمر مجھے قتل کرنے سے پہلے ایک بات سن لو، اپنے گھر کا بھی جائزہ لے، جاؤ جا کر کے تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت عمر کو غصہ آیا، چھوڑ دیا، نکلے ادھر اپنی بہن کے گھر کی طرف۔ دروازہ بند تھا، اندر سے حضرت خباب دونوں میاں بیوی کو قرآن سنا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، کھولو۔ جب بہن نے حضرت عمر کی آواز سنی تو حضرت خباب کو کونے میں چھپا دیا، کونے میں چھپا دیا۔ اب حضرت عمر کی بہن نے دروازہ کھولا، حضرت عمر اندر داخل ہوئے، کہا کیا ہوا، کیا کر رہے تھے؟ اور سنا ہے میں نے کہ تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت عمر کے بہنوئی نے بول کر کے کہا ہاں ہمارے آبا و اجداد کا دین باطل ہے اور محمد جو دین لے کر کے آیا ہے وہ حق ہے۔ تو بس یہ سننا تھا۔ حضرت عمر نے اس زور سے ان کو پیٹا، ان کی داڑھی پکڑ کر کے ان کو زمین کے نیچے سلا دیا اور ان کو مارا، ان کو پیٹا۔ حضرت عمر کی بہن دوڑی چھڑانے کے لیے، لیکن حضرت عمر نے ان کو بھی ایک گھوسا مارا تو ان کا بھی منہ خون سے لت پت ہو گیا۔ اب وہ بھی حضرت عمر کی بہن تھی، خطاب کی بیٹی تھی۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا عمر تم ہمیں اس لیے مار رہے ہو
کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ عمر سنو، تم بھی خطاب کے بیٹے عمر ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی فاطمہ ہو۔ سنو، تم ہمیں مار مار کر کے ہمارے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نکال لو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے دلوں سے ایمان نکال لو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاطمہ نے کہا عمر سن، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عمر میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ محمد اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے۔ عمر جو کرنا چاہے کر لے، آج ہم مر جائیں گے لیکن اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر نے بہن کا غصہ دیکھا، ٹھنڈے ہو گئے، کہا ٹھیک ہے بہن کوئی بات نہیں، ابھی تم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ کہا عمر وہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی اور سننے کے لیے بھی پاک ہونا ضروری ہے، اس لیے عمر جاؤ غسل کر لو۔ حضرت عمر غسل کرنے کے لیے گئے، بظاہر حضرت عمر اپنا جسم دھو رہے تھے، میرا رب حضرت عمر کا دل دھو رہا تھا۔ غسل کر کے آئے، حضرت خباب کو کونے سے نکالا، کہا پڑھیے۔ حضرت خباب نے قرآن کی تلاوت شروع کی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ ساری آیتیں پڑھی۔ جب اس آیت پر پہنچے، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہا میں رب ہوں اور میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ آیت پڑھی، حضرت عمر کپ کپا رہے، کہا بہن مجھے محمد کے پاس لے چلو، مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ وہ حضرت خباب جو قرآن کی تلاوت سنا رہے تھے، انہوں نے خوشی میں آ کر، مسرت میں آ کر کے کہا عمر ایک خوشخبری سناؤ۔ کہا سناؤ۔ حضرت خباب نے کہا عمر کل جمعرات تھی، سرکار نے تیرے لیے دعا کی تھی، اے اللہ ابو جہل کو یا عمر ابن خطاب کو، ان دونوں میں سے تجھے جو پسند ہے اس کو اسلام عطا کر کے اس اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ عمر جا دوڑ، جا بھاگ، اللہ نے تجھے محبوب کر لیا ہے۔ حضرت عمر نکلے تلوار لے کر کے، اس وقت حضور کوہ صفا پر حضرت ارقم کے گھر میں موجود تھے، باہر دروازے پر حضرت امیر حمزہ اور حضرت طلحہ اور دیگر صحابہ کھڑے تھے۔ حضرت امیر حمزہ نے دیکھ لیا عمر ننگی تلوار لے کر کے آ رہا ہے، صحابہ سے کہا وہ دیکھو عمر آ رہا ہے، اگر اس کی نیت درست ہوئی تو پھر اس کا استقبال کریں گے، اور اگر اس کی نیت درست نہیں ہوئی تو پھر اسی کی تلوار سے اسی کی گردن اڑائیں گے۔ حضرت عمر آئے، اندر حضور کو وحی نازل ہو چکی تھی، محبوب عمر آ رہا ہے۔ حضرت جبریل آئے، کہا محبوب میں تو آپ کی چوکھٹ پر آ گیا ہوں، وہ عمر بھی آ رہا ہے۔ حضور نے کہا جبریل تم میرے عمر کو جانتے ہو؟ کہا ہاں میرے حضور زمین والوں کرتے آسمان والے فرشتے عمر کو زیادہ جانتے ہیں۔ کہا عمر آ رہا ہے، تو حضرت عمر آئے، حضور باہر نکلے، حضرت عمر کا دامن پکڑا، تلوار تھامی، کہا عمر وقت نہیں آیا اسلام لے آؤ، وقت نہیں آیا اسلام لے آؤ، عمر رب نے تمہیں پسند فرمایا ہے۔ حضرت عمر نے بھی کہا پھر حضور سنیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جب حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا، میں مسلمان ہوا، تو اس وقت جتنے صحابہ اس گھر میں تھے ان کے لبوں سے تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی، اور اتنی بلند ہوئی کہ مکے کے سارے لوگوں نے سنا، اور مکے کے سارے لوگوں نے سنا، اور اس تکبیر سے عرب و عجب گونج اٹھا۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہوگا، اس وقت پہاڑوں سے
بھی تکبیر کی صدائیں آتی ہوگی کہ یار آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، آج اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا، اسلام کو عزت نصیب ہوگی۔ حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ اب سنیں، حضرت عمر کا ایک لقب فاروق اعظم بھی ہے۔ ان کو کس لیے فاروق اعظم کہا جاتا ہے؟ تو حضور نے پوچھا، حضرت عمر فاروق نے حضور سے پوچھا، کہا حضور ہمارا رب سچ نہیں ہے؟ کہا ہاں سچ ہے۔ کہا ہمارا رسول سچا نہیں ہے؟ کہا ہاں سچا ہے۔ کہا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کہا ہاں عمر ہمارا دین سچا ہے۔ حضرت عمر نے کہا حضور جب ہمارا رب سچا ہے، جب ہمارا نبی سچا ہے، جب ہمارا دین سچا ہے، تو ہم پھر چھپ چھپ کر کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اعلانیہ طور پر عبادت کریں، اعلانیہ طور پر اسلام کو ظاہر کریں۔ دو صفیں بنا کر کے صحابہ نکلے، ایک صف کے اندر حضرت امیر حمزہ کھڑے تھے، دوسرے صف میں حضرت عمر فاروق کھڑے تھے۔ مسجد حرام میں پہنچے، حضرت عمر نے صدا لگائے، اگر تم میں سے کسی کے اندر ہمت ہو تو پھر مسلمان کو ہاتھ لگا کر کے دکھائے۔ کسی میں ہمت نہیں ہوئی۔ اس وقت سرکار نے حضرت فاروق اعظم کو، عمر فاروق کو فاروق کا لقب دیا۔ کہا عمر تو وہ عظیم ہستی ہے جس کی وجہ سے آج حق بھی ظاہر ہو گیا اور باطل بھی ظاہر ہو گیا۔ یہ حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر کی فضیلت دیکھے، ایک لفظ میں بیان کروں۔ حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور اگر میں اتنی عمر زمین پر لے کر کے آتا جتنی حضرت نوح لے کر کے آئے تھے، اور ہر وقت میں عمر کی فضیلت کو بیان کرتا تو زندگی ختم ہو جاتی، عمر کی فضیلت بیان نہ ہوتی۔ پتہ ہے آپ کو حضرت عمر کتنی عمر لے کر کے آئے تھے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور اس کی نبوت اور اس کی رسالت کی عمر 950 سال کی تھی۔ 950 سال کی تھی۔ حضرت جبریل نے کہا کہ حضور اگر 950 سال کی زندگی میں زمین پر لے کر کے آتا اور ساری زندگی عمر کی فضیلت بیان کرتا تو میری زندگی ختم ہو جاتی، عمر کی فضیلت ختم نہ ہوتی۔ اور سرکار ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں من اولو یصافح الحق عمر، کل قیامت کے دن جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو میرا رب میری امت میں سب سے پہلے اپنی شان کے مطابق کسی سے مصافحہ کرے گا تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ سرکار نے پھر فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت میں سب سے پہلے اگر میرا رب کسی کو سلام کہے گا تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرا رب سب سے پہلے کسی پر رحمت نازل کرے گا تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کے میری امت میں سب سے پہلے اللہ اس کا عمر کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت داخل کرے گا۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے۔ ایک مقام پر سرکار فرماتے ہیں کہ سراج اہل الجنہ العمر، میرا عمر جنتیوں کا بھی سورج ہے، جنتیوں کا بھی آفتاب ہے۔ جس طرح دنیا میں جب سورج نکلتا ہے تو پوری دنیا کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے، میرا عمر جب جنت میں قدم رکھے گا تو اس کے نور سے جنت روشن ہو جائے گی۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے۔ اب حضرت عمر کی خلافت دیکھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے آخری ایام چل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو جو ہے وہ خلیفہ بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثل فتوحات اور کامیابیاں ملی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں مصر، عراق، سرزمین شام، ایران، آذربائیجان اور آرمینیا، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا، یروشلم، کرمان،
خراسان بڑے بڑے علاقوں کو حضرت عمر نے فتح کیا اور ان کے قلعوں پر اسلام کا علم لہرایا اور ان کی دیواروں سے حضرت عمر کے عدل کی صدائیں گونجنے لگی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں یروشلم فتح ہوا، ساسانی سلطنت کا خاتمہ کیا اور باستینی سلطنت کا تہائی حصہ مملکت اسلامیہ میں آیا۔ اس وقت دو سپر پاور طاقتیں تھی، روم اور ایران، ان کو اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا زور تھا اور مسلمانوں کو ان کی طاقت سے ڈر لگتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے ان دونوں سلطنتوں کو اپنے قدموں کے نیچے روندا اور ان کے قلعوں میں حضرت عمر فاروق نے اسلام کا علم لہرایا، اسلام کا جھنڈا لہرایا اور اس کی دیواریں تکبیر کی صدائیں دیتی تھی۔ یہ حضرت عمر کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر نے 10 سال 6 ماہ 4 دن حکومت کی، لیکن اس عرصے کے اندر حضرت عمر کے دور میں اسلامی حکومت 23 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مسجد فتح ہوئی اور 4000 مسجدیں حضرت عمر فاروق نے تعمیر کرائی۔ یہ حضرت عمر کا دور خلافت ہے۔ انہوں نے اس قدر عدل کو قائم کیا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی مثال پیش کرتے ہیں۔ حضرت عمر کی یہ حضرت عمر کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر نے بڑی بڑی سلطنتوں کو اپنے قدموں کے نیچے روندا اور وہاں پر اسلامی حکومت کا آغاز کیا، وہاں اسلامی نظام کو قائم کیا۔ حضرت عمر اتنے بڑے حکمران تھے، آدھی دنیا کے بادشاہ تھے، لیکن حضرت عمر سنے جب رات کی تاریکی ہوتی تو بھیس بدل کر کے تجارتی قافلوں کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ حکمرانی کرتے ہیں، عدل کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، تو ان کی رعایا رات کو بے خوف سویا کرتی ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ قوم کا سچا حکمران، قوم کا سچا بادشاہ وہ قوم کا خادم ہوا کرتا ہے۔ حضرت عمر کی مہر پر لکھا ہوا تھا، عمر نصیحت کے لیے صرف موت کا لفظ کافی ہے۔ حضرت عمر اتنے بڑے حکمران ہو کر، حضرت عمر آدھی دنیا کے بادشاہ ہو کر کے، حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ ان کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں پکتے تھے۔ حضرت عمر جب لیٹتے تھے تو ان کے پاس کوئی نرم نرم گدے نہیں تھے، ان کے پاس کوئی نرم نرم تکیہ نہیں تھا، بلکہ ننگی زمین پر سویا کرتے تھے اور ٹیک لگانے کے لیے پتھر کی اینٹ رکھتے تھے۔ یہ حکمران ہے حضرت عمر کے۔ آج دیکھیں امیر سے امیر شخص بھی سونے کی گھڑی پہنتا ہے تو حکمرانوں کا عالم کیا ہوگا، لیکن وہ حکمران ایسے تھے کہ وہ جو لباس پہنتے تھے وہ بھی 14 جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ حضرت عمر جو لباس پہنتے تھے وہ 14 جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ حضرت عمر کی حکمرانی ہے، لیکن ہر بندہ حضرت عمر کے خوف سے کانپتا تھا، حضرت عمر کے خوف سے ڈرتا تھا۔ یہ ان کی حکومت ہے۔ انہوں نے ایسے ایسے علاقے فتح کیے کہ آج اپنے تو اپنے غیر بھی تعریف کرتے ہیں۔ یہ حضرت عمر کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر اپنی رعایا پر کس قدر رحم فرماتے تھے۔ حضرت عمر جب رات کی تاریکی کے اندھیرے ہوتے تو بھیس بدل کر کے مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نکلے تو حضرت عمر نے ایک خاتون کی آواز کو سن لیا۔ اس خاتون نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ دیکھیں حضرت عمر نے کس قدر عدل پھیلایا۔ ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا ماں امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ ماں کہنے لگی اس وقت امیر المومنین کہاں؟ اس وقت امیر المومنین تھوڑی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس بیٹی کے الفاظ سنے، اس بیٹی نے کہا ماں امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، لیکن امیر المومنین کا تو رب دیکھ رہا ہے۔ یہ حضرت عمر نے
ایسا عدل پھیلایا، رات کو اس گھر کے اوپر نشان لگا کر چلے گئے، صبح اٹھے اسی گھر کے پاس آئے، کہا خاتون تیری بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے سے کر دے، تیری بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے سے کر دے۔ یہ حکمراں تھے جو لوگوں کی دہلیز تک جا کر کے امن بانٹتے تھے۔ حضرت عمر اسی طرح گزر رہے تھے، ایک بچوں کی آواز سنی، اس گھر سے دھواں نکل رہا تھا۔ حضرت عمر گئے تو دیکھا ہانڈی کے اندر پتھر ہے اور بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا مائی وہ بچے رو رہے ہیں، تم کھانا کیوں نہیں کھلاتی؟ کہا 3 دن سے میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، 3 دن سے ہمارے گھر میں فاقے ہے، 3 دن سے ہمیں کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے، میں اس لیے ہانڈی کے اندر پتھر رکھ رہی ہوں تاکہ میرے بچے یہ سوچے کہ امی کھانا پکا رہی ہے، اور انتظار کرتے کرتے میرے بچے سو جائے، اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ 3 دن سے ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکا، عمر اس کی خبر بھی نہیں لے رہا۔ حضرت عمر کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ حضرت عمر فوراً بیت المال میں گئے، گھی کا ایک کنستر لیا، آٹے کی بوری لی اور دوسرا سامان اٹھایا اور کندھے پر بوری کو لادا۔ خادم اسلم نے کہا حضور آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا خادم کل قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ کہا پھر آج عمر کو اپنا ہی بوجھ اٹھانے دو۔ حضرت عمر نکلے، اس کے گھر پہنچے، وہاں دیکھا تو اس کی جان کے اندر جان آئی، اس کو کھانا دیا، وہ آٹا گوندتی ہے اور آٹا گوند کر کے روٹیاں بناتی ہے۔ سنے یہ حکمراں کیسے تھے؟ حضرت عمر آتی دنیا کے بادشاہ ہو کر 23 لاکھ مربع میل کو فتح کرنے والا حکمران، حضرت عمر جب آگ بجھ جاتی تھی تو جھک جھک کر کے پھونکے مارتے تھے۔ یہ بادشاہ ایسے ہوتے تھے۔ آج کے حکمراں دیکھیں، مسلم حکمراں اپنی رعایا پر رحم نہیں کرتے، لیکن حضرت عمر کی سیرت ہمارے درمیان پڑی ہوئی ہے، لیکن آج ہم اس سیرت سے دور بھاگ رہے ہیں۔ حضرت عمر جھک جھک کر کے پھونکے مارتے تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر وہ بچے رو رہے تھے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے، اور جس طریقے سے ایک بکری کا بچہ چلتا تھا اس طرح کبھی ادھر چلتے کبھی ادھر چلتے۔ حضرت عمر دل میں سوچتے عمر بچوں کو جتنا رلایا ہے اتنا ہنسانا بھی پڑے گا۔ حضرت عمر بچوں کو ہنسا رہے ہیں۔ یہ حکمراں کیسے تھے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھے، آج جہاں کہیں بھی شہر اس میں جو بڑا ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے وہ اپنی رعایا کا حاکم ہوتا ہے۔ محلے کے جو بڑے افراد ہوتے ہیں، جو رئیس ہوتے ہیں، وہ اپنے محلے کے حکمران ہوا کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو، اندر بہت سارے بچے کھیلتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو لاڑ سے پکارتے ہیں، پیار سے پکارتے ہیں، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ان بچوں کے اندر کسی کا یتیم بھی ہوگا، کسی کا یتیم بچہ بھی ہوگا۔ اگر میں اپنے لاڑ سے میرے بیٹے کو پکاروں گا تو اسے اپنی باپ کی شفقتیں یاد آئے گی، اسے اپنے ماں کی ممتا یاد آئے گی۔ آج جب کسی فنکشن پر ہم بڑی بڑی دیگیں چڑھاتے ہیں تو رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، دوست و احباب کو بلاتے ہیں، لیکن ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ اس کھانے کی بو اگر کسی یتیم بچے کی ناک میں گئی تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو آج محلے کے جو بڑے رئیس ہوتے ہیں، شہر کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے شہر کے، اپنے محلوں کے حکمران ہوا کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے درمیان حضرت عمر کی یہ سیرت پڑی ہوئی ہے۔ آج ہمیں غیر بھی تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ داڑھی والا ہے۔ آج ہمیں غیر بھی تانا دیتے ہیں۔ لاہور کے اندر جب انگریز حکومت کر رہے تھے تو مسلمانوں نے جا کر کے کہا او انگریز اگر ہم گھر سے نکل گئے نا تو پھر تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ مسلمانوں نے یہ کہا تو جواہر لال نہرو نے کہا تھا مسلمانوں تم پر افسوس ہے، تم ہمیں چنگیز خان کی دھمکیاں دیتے ہو، تم پر افسوس ہے، تم بھول چکے ہو، تم چنگیز خان کی ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، تم جس چنگیز خان کی ہمیں دھمکیاں دیتے ہو ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں، تم بھول چکے ہو، تمہاری تاریخ میں ایک نام عمر ابن خطاب کا بھی ہے۔
جو عدل کے ساتھ حکومت کرتا تھا۔ تمہاری تاریخ میں ایک نام عمر ابن خطاب کا ہے جن کے عدل سے کفار بھی تعریف کرتے ہیں۔ وہ کفار جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ ایک عمر اگر اسلامی حکومت میں اور ہوتا تو ساری دنیا پر اسلامی حکومت ہوتی، ساری دنیا پر اسلامی حکومت ہوتی۔ ہم گاندھی جی کو تو جانتے ہیں، گاندھی نے جب ہندوستان کی پارلیمنٹ بننے والی تھی اس وقت کہا تھا کہ میرے پاس تو میرے بڑوں کا پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہندوستان کی پارلیمنٹ بننے والی ہے، میں دو نام بتاتا ہوں، اگر ان دونوں ناموں کی زندگی کے عوض حکومت کرو گے تو پھر حکومت بڑھے گی اور حکومت میں رعایا آرام سے رہے گی۔ گاندھی نے اس وقت دو حکمران کے نام بتائے تھے، ایک اس نے کہا ان میں سے ایک ابو بکر صدیق ہے، دوسرا عمر فاروق ہے۔ غیر تعریف کرتے ہیں، لیکن آج ہم ہی ہمارے حکمران، مسلم حکمران، ہمارے صحابہ ان سے دور بھاگ رہے ہیں، ان کی تعلیم سے دور بھاگ رہے ہیں۔ تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت عمر کی سیرت کو اپنائیں، ان کے اقوال، ان کے افعال کو اپنائیں، یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے کہ مہاراشٹر میں ایک گاؤں ہے کوکڑ، وہاں پر ایک سیلاب آیا ہوا ہے، وہاں پر مسلمانوں کی حالات بہت خراب ہے، کھانے اور پینے کے بھی فاقے ہیں۔ تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ کچھ نہ کچھ امداد کر کے جائے، ہر بندہ اپنے طور پر لکھوا کر کے جائے یا کچھ پیسے دے کر کے جائے۔ دیکھیں حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑا تھا تو حضرت عمر نے کہا تھا جب تک میری رعایا بھوکی ہے میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ حضرت عمر نے اپنی رعایا کو کھانا کھلایا، اپنی رعایا کو کپڑا پہنایا۔ حضرت عمر کی یہ سنت ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے تو ہم وہاں جا کر کے، جا نہ سکے تو کچھ نہ کچھ دے کر کے ان کی مدد کرے۔ اگر ہم حضرت عمر کی اس سیرت پر، صورت پر عمل کریں گے تو حضرت عمر ہماری پشت پر ہاتھ رکھ کر کے کہیں گے بندے جا، جس میدان میں چلا جائے گا تجھے عمر کی سیرت کے صدقے میں کامیابی ملے گی۔ یہ حضرت عمر نے ہمیں یہ درس دیا ہے، تو ہم کچھ نہ کچھ عطا کر کے جائے۔ وہاں پر مسلمانوں کی حالات بہت خراب ہے، کھانے کے فاقے ہے، تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ جہاں پر مسلمان پریشان ہے ان کی امداد کرے، ان کی مدد کرے۔ اور اگر کوئی بندہ، کوئی کمیٹی جوائنٹ ہونا چاہے تو پھر یہاں پر نمبر لکھا ہوا ہے، جمعہ مسجد کے امام صاحب سے رابطہ قائم کرے اور اس کمیٹی کے اندر جڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق